میں شانیہ ترنم، ریسرچ اسکالر، ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی ایک طالب علم ہوں میم۔ میں آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی جناب محترمہ ناہید نوشید میم کا میں اس پروگرام میں تہہ دل سے میں خیر مقدم کرتی ہوں میم۔ اور صرف میں ہی نہیں، میں اس ادبی گوشہ لٹریری سرکل کے جانب سے پوری ٹیم کے سے میم میں اس پروگرام خیر مقدم کرتی ہوں۔ میم تھوڑا سا میم اس پروگرام کو میں بریف کر دوں آپ کے سامنے کہ یہ پروگرام جو ہے یہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے ریسرچ اسکالر اور ہندوستان کے دیگر یونیورسٹیز کے اسکالر نے مل کو ایک پلیٹ فارم تیار کیا ہے، جہاں پہ الگ الگ ایشوز کو لے کے ابھی چونکہ کووڈ کی وجہ سے سب لوگ کہیں آپ ڈائریکٹلی انٹریکشن نہیں ہو پا رہا ہے، تو ہم انڈائریکٹلی ورچوئل میٹنگ کے تھرو ہم ایک پلیٹ فارم تیار کیے ہیں جہاں پہ الگ الگ ایشوز کو لے کے ہمیشہ بات ہوتی رہتی ہے۔ اس ادبی گوشہ کے تحت پہ 2 پروگرام اب تک جو براڈ لائن پہ کیا گیا، ایک جو ہے اس سے پہلے فارسٹ رائٹ ایکٹ پہ لے کے الگ الگ اسپیکرز کو ہم لوگوں نے بلا کے یہاں پہ اس کے کیا کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں کیا ہے، اس پہ ہم نے پروگرام کو آرگنائز کیا تھا، اس پوری ٹیم نے آرگنائز کروایا تھا۔ اور ابھی یہ دوسرا جو فیز ہے، اس میں آپ کا کیریئر گائیڈنس کاؤنسلنگ کے طور پہ اس کو ہم لوگوں نے دوسرا کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی 1-2 اسپیکر اس پروگرام میں آ چکے ہیں، اور انہوں نے جتنے بھی صرف یہ مولانا آزاد اردو یونیورسٹی کے طالب علم کے لیے ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے دیگر جتنے بھی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ طلبہ ہیں جو کہ اپنے کیریئر میں کس طریقے سے اپنے کیریئر کو پرسیو کرے، فردر ان کو کیا کر رہے ہیں، ان کے جتنے بھی کنفیوژنس ہیں اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کرنی، یہ ہماری ایک چھوٹی کوشش ہے۔ اس کے بنیاد پہ کسی کا کیریئر بن سکتا ہے تو یہ ہمارے لیے بےحد ہی خوشی کا موقع ہوگا۔ اور اسی ضامین کو آگے بڑھانے کے لیے آج کا جو ہم لوگوں نے موضوع سنا ہے کہ علم اور ہم، جس میں آپ کو ہم لوگوں نے مدعو کرنے کی پوری کوشش کی، اور ہم آپ کا بےحد 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 شکر گزار ہیں میم کہ آپ نے ہمارے ایک لبیک پہ ایک کال پہ آپ نے لبیک کہا اور اس پروگرام میں اپنا بیش قیمتی وقت آپ نے ہم سب کے لیے نکالا۔ تو اس کے لیے میم یہ شکریہ، اور میم خیر مقدم ایک بہت ہی چھوٹا لفظ ہے، ہم آپ کے لیے اس ٹائم کے لیے ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں، اس کے باوجود میں ہم آپ کا میم بےحد بےحد شکر گزار ہیں۔ میم جو ہے کسی تعریف کی محتاج نہیں، آپ خود ہندوستان میں نہیں، ہندوستان کے باہر بھی اب ایز اے موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ آپ نے کافی اپنا نام روشن کر رہی ہیں۔ اور میم میں اب اور مزید زیادہ وقت کو نہیں لیتے ہوئے میں آپ کو اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے مدعو کرتی ہوں، اور اس توقع کے ساتھ کہ ہمارے جتنے بھی آڈینس ہوں گے، ان کے جتنے بھی کوشچنس ہوں گے یا ان کے جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں، انشاءاللہ اس پروگرام کا ختم ہونے کے بعد سے وہ پوری طریقے سے ان کے ختم ہو جائیں گے۔ اور میم آپ سے ایک اور ریکویسٹ ہے کہ فردر آپ کو ہم کبھی بھی امید بھی کرتے ہیں میم کہ ہم آنے والے وقت میں آپ کو جب بھی ہم بلائے آپ ہماری ایک کال پہ لبیک کہہ کر ہم سب کے ساتھ جڑیں گی۔ تو میم آپ کا بےحد شکر گزار، اور میں اب آپ کی طرف میں مدعو ہوتی ہوں، اور اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں۔ تھینک یو سو مچ میم۔ Thank you so much, Taranum ma'am. Jazakumullah khairan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyin kareem. Wasuma amma ba'd. Fa'uz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh everyone. I'm very very honored and very happy, especially for to the team of Adabi Gosha Literally Circle. اور اس سے بھی زیادہ میں مشکور ہوں کہ میری چھوٹی سی اور بہت ہی میرے محدود علم کو بردر نیازی نے، بہت ہی محترم بردر نیازی میرے لیے، کیونکہ میں نے کافی ان کا کام دیکھا ہوا ہے مولانا آزاد میں جب میں ریسرچ پیپر پریزنٹ کر رہی تھی۔ بہرحال میں زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ آئی لٹرلی ہوپ کہ میری جتنی بھی تھوڑی بہت میرا علم ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے میں علم اور ہم جو ہمارا آج کا مضمون ہے اس پر کچھ ایسا کنٹریبیوٹ کر سکوں کہ ڈیفینیٹلی انشاءاللہ اٹ ول برنگ کائنڈ آف پازیٹیو چینج انشاءاللہ ول ٹرائی ٹو میک اے بگ ڈفرنس انشاءاللہ۔ سو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ہمارا ٹاپک ہے علم اور ہم، بہت ہی آسان ٹاپک ہے،
صرف اور صرف دیکھنے میں آسان ٹاپک ہے دیکھنے میں، کیونکہ علم سب کو ہی پتا ہے علم کیا ہے، یا پھر سبھی جانتے ہیں نالج، کیونکہ آج ہمارے انگلیوں پر ہو گئی ہے نالج، واٹس ایپ کے ذریعے کہیں یا کسی کے بھی ذریعے کہیں، انٹرنیٹ تو بہت عام ہو چکا ہے. لیکن لفظی معنی اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی شے کے بارے میں ہم معلوم کرتے ہیں، اگر وہ معلومات ہم میں مل جاتی ہے اس کو علم کہا جاتا ہے. ایک جنرل اس کا معنی ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے آپ کے ساتھ پوائنٹس شیئر کرتی جاؤں یہاں پر، تاکہ آپ کے لیے بھی انشاءاللہ ایک آسانی رہے. انشاءاللہ یہاں پر جب میں شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ میں، یہ میں ضرور اوکے یہ میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہاں پر جب ہم علم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ معلومات کا ذریعہ ہے. ایک جنرل وے میں اگر دیکھا جائے تو معلومات یعنی کہ کسی چیز کے بارے میں معلوم کرنا، یا کسی چیز سے روبرو ہونا، کسی چیز کے بارے میں اس کا اندر باہر یا پھر اس کے اطراف کی جتنی بھی چیزیں ہیں ہم اس کے بارے میں ایک نقطہ نظر اپنا قائم کر لیتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے ایسا دیکھا جائے تو جب ہم بات کر رہے ہیں علم اور ہم تو علم کے اگر میں لفظی معنی لوں تو معلومات کرنا ہے، لیکن علم کو بہت ہی جتنا میں نے کھوجا ہے بہت ہی الگ الگ جگہ پر ہر دفعہ ہر وقت میرے لیے علم ایک نئی ہی کھوج کا ذریعہ رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین. اگر ہم ایک جنرل وے میں دیکھیں گے تو جنرل وے یہ ہے کہ علم یعنی کہ نالج، یعنی کہ ایسی کوئی چیز جس کے بارے میں ہم معلوم کر رہے ہیں. لیکن دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو صرف دو ہی ان کے پاس پہلو ہیں. اگر ہم دیکھیں گے صرف دو ہی پہلو ہیں، اور وہ پہلو یہ ہیں کہ یا تو علم بالکل ہی ڈیوائن، یعنی کہ اس کو میں ایک اور سمپل طریقے میں کہتی ہوں. ایک ہے ہمارے اسلامک طریقہ کار علم کو سمجھنے اور جاننے کا اور اس سے روبرو ہونے کا. دوسرا ہے ایک جنرل نظریہ. اگر ہم جنرل نظریہ دیکھیں گے تو اس میں دو چیزیں ہیں. ایک بالکل ہی ایکسٹریم ہے، یعنی کہ اسپرچوالٹی سے ملا دیتا ہے. یعنی کہ دوسرے مذاہب کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم علم حاصل کریں گے تو ہم جو ہمارے کریٹر ہیں، جنہوں نے ہمیں قائم کیا ہے، جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، ان سے ہم مل جائیں گے. تو بالکل ایک اسپرچوالٹی کا لیول ہے. دوسرا دیکھا جائے تو بالکل دنیاوی اعتبار سے وہ علم کو لیتے ہیں، جہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں معلوم کر لیں، اس کے متعلق اس کی فیلڈ میں کئی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں جو کہ ان کی معاش کا ذریعہ بن جائے آگے جا کر. تو یہ دو ہی طریقے ہیں اگر ہم جنرل ٹینڈنسی دیکھیں گے علم کی. لیکن اگر ہم اسلامک وے میں جائیں گے، یعنی کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں گے تو آپ بالکل ہی میں اپنی بات کروں گی، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ بھی مجھ سے ایگری کریں گے کہ بہت ہی وسیع اس کا دائرہ ہے، جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے علم کی اتنی اہمیت رکھی ہے، جس میں ہمیں نہ صرف معلومات ہوتی ہے، بلکہ ہمارا ایک کیریکٹر بھی اس میں نکھر کر آتا ہے. ہمارے جو معاشرے کے کئی اجزاء ہیں وہ سارے اس میں کور ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ سیاست ہو، چاہے جیسے میں نے کہا کیریکٹر ہو، ساری چیزیں اس پہ آ جاتی ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، سیدھے علم کے ذریعے ہم سب کو اپنے مذہب سے بھی جوڑا اور انسانیت سے بھی جوڑا، کیونکہ ہمیں اشرف المخلوقات کہا گیا ہے. اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ بالکل ایک شیپرڈ تھے، یعنی کہ ایک چرواہا تھے، ان کو علم دے کر، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الق سورہ نمبر 96، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی کہ پڑھو.
کیوں یہ آیتیں بہت امپورٹنٹ ہے. پہلی 5 آیتیں نازل کی گئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن کی پہلی 5 آیتیں ہیں جو نازل کی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, یہ بتانے کے لیے کہ تمہیں ان چیزوں کے ذریعے ہم کئی چیزوں کی جانکاری دے رہے ہیں. ہم علم کے ذریعے, پڑھنے کے ذریعے ہم تم کو بہت سارے چیزوں سے روبرو کروا رہے ہیں. کیوں؟ آگے جا کر ہر چیز کا جو ہر چیز کی جو کلیئر پکچر ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ظاہر ہو جائے گی, اور ان کے ذریعے ساری ان کی نبوت پر, یعنی کہ ان کی جتنی امت ہے اس پر ظاہر ہو جائے گی. تو بہت ہی زیادہ اہمیت ہے بہت ہی زیادہ اہمیت ہے علم کی, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پڑھو, جانو, معلوم کرو, کیونکہ نہ صرف اس میں نالج ہے, نہ صرف اس میں مورلس ہیں, نہ صرف اس میں کیریکٹرز ہیں, نہ صرف اس میں آپ کے زندگی کا ایک طریقہ کار ہے, بلکہ آپ کا ایک کمپلیٹ اس میں کوریج ہو جائے گا. جب ہم بات کرتے ہیں علم اور ہم, تو دیکھیں ایز سمپل ایز دیٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اس پر زور دیا اور کہا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ, یعنی کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے. اب جب ہم کہہ رہے ہیں لازم ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ علم حاصل کرو. کیوں؟ کیونکہ علم ایک چابی ہے, یعنی کہ ایک ٹول ہے جس کے ذریعے ہم آگے بڑھتے جائیں گے, جس کے ذریعے ہم پر چیزیں ظاہر ہوں گی, جس کے ذریعے ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز کی گہرائی میں جا سکتے ہیں, اور گہری سے گہری چیز کو بالکل ہی سمپل آسان طریقے میں اس کو اپنے طرز زندگی میں شامل کر سکتے ہیں. اگر ہم علم کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو لازم ہے کہ علم ہی وہ ذریعہ ہے جس سے ہمیں کانفیڈنس آتا ہے اور سکسیس آتا ہے. آپ دیکھیں نا, جب میں بی ایڈ کر رہی تھی تب میرے جو پروفیسر تھے میرے بی ایڈ کالج میں, کالج آف ایجوکیشن میں, شی یوزڈ ٹو سے کہ جو بھی یہاں بورڈ کے پاس آئے گا, جو بھی ٹیچر ٹریننگ جو بھی بورڈ کے پاس آتے ہیں اور وہاں پر گھبراتے ہیں, میں انہیں دیکھ کر سمجھ جاتی ہوں کہ ان کا پریپریشن اس ٹاپک پر صحیح نہیں ہے, یعنی ان کے پاس اس ٹاپک کے بارے میں جتنی جانکاری ہے وہ کافی نہیں ہے, اور اسی سے ان کا کانفیڈنس ہل جاتا ہے. تو یہ بہت ہی سمپل طریقہ ہے سمجھنے کے لیے کہ علم ہمیں کانفیڈنس دیتا ہے, اور جس کے پاس سیلف کانفیڈنس ہے, چاہے وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو, وہ بہت دور ہمیں لے کر جاتا ہے. سکسیس کی ہمیں سیڑھیاں چڑھاتا ہے, کئی لوگوں سے کئی نیٹورکنگ کے ہمارے ذرائع بناتا ہے. کئی جگہ پر جا کر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہم کتنی محدود زندگی گزار رہے ہیں. کئی چیزوں سے ہمیں یہ جب ہم میں معذرت چاہتی ہوں کہ یہاں پر عشاء کی اذان ہو رہی ہے, لیکن میں نے یہ سن لی ہے. اگر آپ کو ڈسٹرب ہو رہا ہے, نیازی بھائی آپ کہہ سکتے ہیں, ہم رک سکتے ہیں تو رک جائیں گے 1 منٹ کے لیے, اگر آپ کو جی ڈسٹرب جی نہیں ہو رہا. جی میم, ہم 2 منٹ کا ہم بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ, انشاءاللہ پھر اس کے بعد سے میم ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. انشاءاللہ. اوکے, السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور دفعہ آپ کی پرمیشن لینے کے دوران ہی ختم ہو چکی تھی. خیر انشاءاللہ تو پھر کنٹینیو کرتی ہوں. جیسے کہ میں بتا رہی تھی, اگر ہم علم کی اہمیت جانیں گے اور علم کی ہمارے لیے کیا ضرورت ہے, کہ اس کی بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے فی الوقت. آج جو ہمارے حالات ہیں, میں صرف مسلم طبقے کے بارے میں نہیں کہہ رہی, لیکن میرا میکسیمم میرا ایمفیسس رہے گا مسلم طبقے کی طرف, پر میں سارے لوگوں کے بارے میں کہہ رہی ہوں کہ علم کی کمی کی وجہ سے ہم کافی پیچھے ہیں سیلف کانفیڈنس میں. اور لازم ہے, جب ہمارے پاس سیلف کانفیڈنس نہیں ہے تو ہم سکسیس میں بھی بہت دور ہیں. اور سکسیس ایسے ہی نہیں آ جاتا ہے, ہم سب جانتے ہیں. سکسیس ایک ذریعہ ہے جس سے ہم کیا کرتے ہیں, ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں, یا پھر ایسی چیز ہے جو
ہمیں ایسے راستوں پر یعنی کہ ایسی جگہ پر ہمیں پہنچا دیتی ہے جو میں آلریڈی بتا رہی تھی، جہاں پر ہم کئی نیٹورکنگ گروپس میں، کئی فیلڈس میں، کئی ایسی جگہوں پر ہم جا پاتے ہیں اور وہاں پر سسٹین کر پاتے ہیں، وہاں پر ہم اپنا لوہا منوا پاتے ہیں، صرف اور صرف اسی لیے کہ ہمارے پاس اس فیلڈ کا علم ہے، ہمارے پاس اس پرٹیکولر ایریا کا، اس پرٹیکولر چاہے وہ کارپوریٹ ورلڈ لیں آپ یا گورنمنٹ سیکٹر لیں، چاہے آپ کوئی بھی ایریا لیں. دیکھیے آپ سب جانتے ہوں گے استاد نعمان علی خان جو کہ یو ایس رہتے ہیں اور ایک بہت ہی بہترین اسلامک اسکالر ہیں، وہ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں. ان کا میں نے کہیں پڑھا ہوا تھا، ہی سیز نالج از دا کی اینڈ اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. ہم سمجھتے ہیں کہ نالج یا پھر علم اگر ہم کوئی جگہ پر حاصل کر رہے ہیں تو وہ صرف ہمارے معاش کا ذریعہ ہو سکتا ہے، لیکن پھر ہم اس کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ نہیں ہو پاتے ہیں. یہ ایک جنرل ٹینڈنسی وہ بتا رہے تھے، لیکن آگے انہوں نے سمجھایا کہ یہ جنرل ٹینڈنسی بالکل ہی غلط نظریہ ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ علم چاہے کوئی بھی ہو، چاہے ہم سائنس پڑھ رہے ہوں، چاہے ہم آرٹس پڑھ رہے ہوں، چاہے میتھمیٹکس کے ہم ہوں، ٹیکنالوجی کے ہوں، چاہے ایجوکیشن کے ہوں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ علم ہی ذریعہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. کیونکہ پہلا لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سے متعارف کرانے کے لیے اقرا کہا گیا، یعنی کہ پڑھیں. اور اتنا زیادہ یہ امپورٹنٹ ہے، اللہ سبحانہ آپ سبھی جانتے ہیں ساری قرآن میں کہیں پر بھی زدنی یعنی کہ زیادہ کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا ہے، اور ہمیں ایک دعا سکھائی گئی ہے جس کو ہم بارہا پڑھتے ہیں، خاص طور سے جن لوگوں کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، آگے بڑھنے کا شوق ہوتا ہے، اور وہ دعا ہے ربی زدنی علما. آگے کے سلائیڈز میں آ جائیں گی انشاءاللہ. یہ لٹرلی اتنی پیاری دعا مجھے لگتی ہے کہ، اور یہ ہماری ریسپانسبلٹی بھی بتاتی ہے. پر میں اسٹارٹنگ پوائنٹ آپ سے بات کروں گی کہ ربی زدنی علما یعنی کہ صرف اور صرف قرآن میں علم کے ساتھ ہی زیادتی، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہم بارہا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں، التجا کریں کہ پلیز میرے علم میں اضافہ کریں، پلیز میرے علم میں اضافہ کریں اور مجھے رسپانسبل بنائیں. مین کیا ہے، اگر کوئی انسان علم کی جستجو کرتا ہے یا پھر علم کو حاصل کرنے کے ذرائع ڈھونڈتا ہے یا پھر ایک کشمکش میں رہتا ہے کہ مجھے اچھا طالب علم کے ساتھ ساتھ ایک ایسا بندہ یا بندی بننا ہے جو کہ کوئی چیز آ رہی ہے تو سمجھ سکے اس کو، اور اس کو اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگی کے لیے بھی کارآمد بنا سکے، اسی لیے بارہا میں یہ دعا پڑھنی چاہیے ربی زدنی علما. اور یہ ورڈ جو قرآن میں آیا ہے زدنی، صرف اور صرف علم کے ساتھ آیا ہے، اینڈ اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس کی اہمیت سمجھیں. دوسری بات، اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم سکسیسفل ہوں، اور جیسے کہ میں نے پچھلی سلائیڈ میں آپ کو بتایا کہ علم کس کا ذریعہ بنتی ہے، سیلف کانفیڈنس اور سکسیس کا ذریعہ بنتی ہے، اور لازم ہے اس کے لیے ہمیں ہارڈ ورک کرنا ہوگا، اور لازم ہے یہ جرنی میں جب ہم سیلف کانفیڈنس رکھ رہے ہیں اپنے ساتھ میں تو ہمیں لازم ہے کہ اس پر کنٹینیوسلی ہمیں ایک کیا کہتے ہیں کام کرتے رہنا ہے، جس سے ہمیں کیا ہوگا، جو سکسیس ملے گی وہ ہمیں بہت ساری چیزوں کا ایک شعور دے گی، جو کہ کلیئرٹی وچ از ویری ویری امپورٹنٹ فار آل آف اس ناؤ، چاہے وہ اسٹوڈینٹس ہو، چاہے ینگسٹرس ہوں، چاہے کارپوریٹ میں کام کرنے والے امپلائیز ہوں، پروفیشنلس ہوں. اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے اطراف ایٹ لیسٹ اگر آپ آج سے شروع کریں 3-4 لوگوں کو اگر آپ غور کریں اپنی نارمل زندگی میں، تو آپ دیکھیں گے کسی کے پاس میں اگر کلیئرٹی ہے تو وہ کلیئرٹی تو رکھتا ہے کہ ہاں مجھے یہاں پہنچنا ہے، لیکن ان میں کنسسٹنسی نہیں ہوگی، یعنی وہ کنٹینیوسلی اس پہ کام نہیں کریں گے. اگر وہ کنسسٹنسی رکھتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ ڈگمگائے ہوئے ہوتے ہیں. کبھی کہیں گے کہ میں 5 بجے پہنچ جاؤں گا، پر وہ آئیں گے 7 یا 8 بجے. کبھی وہ کہیں گے کہ میرا پروجیکٹ یا میری ڈیڈ لائن ہے اگر 5th، تو وہ کہیں گے کہ ہاں میں 4th کو یا 5th کو آپ کو یہ پروجیکٹ کمپلیٹلی سبمٹ کر دوں گا یا کر دوں گی.
لیکن آپ بارہا دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس میں ایک لیک آف انٹیگریٹی ہے جو کہ کیریکٹر کا بہت ہی اہم حصہ ہے. وہ ساری چیزیں صرف اور صرف علم کی کمی سے آتا ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ان دیز 4 C's جو کہ کنٹریبیوشن ہے. لازم ہے جب آپ کے پاس کلیئرٹی نہیں ہے, لازم ہے جب آپ کے پاس کنسسٹنسی نہیں ہے, اور کیریکٹر کا کافی آپ کا حصہ یہ وہ چیزوں کو پزل کرنے میں چلا جاتا ہے, تو لازم آپ کنٹریبیوٹ بھی نہیں کر سکتے. اور اگر آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو وہ پازیٹیو کنٹریبیوشن نہیں ہے, وہ نیگیٹو کنٹریبیوشن ہے. یعنی اگر ہم ابھی تک جتنی سلائڈس ہم پڑھے ہیں, اگر میں فاسٹ یہ کیا کہتے ہیں سلائڈس لے کر جا رہی ہوں اور ایکسپلینیشن فاسٹ کر رہی ہوں تو آپ کبھی بھی مجھے بتا سکتے ہیں. لیکن جتنا بھی ابھی تک ہم نے کور کیا ہے علم کے بارے میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اہمیت رکھی ہے, کیونکہ علم ہمارے لیے ایک خود اعتمادی اور سکسیس کا ذریعہ ہے. اور اگر ہمیں سکسیس چاہیے تو وہ علم حاصل کرنے سے آئے گی, اور ایسا علم جو کہ ہمیں کلیئرٹی دے, یعنی کہ جتنا ہمارے پاس علم ہے یہ ہم جانیں کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے, ہمارے اطراف کے لوگوں کے لیے ضروری ہے, اور ہمارے فیوچر کے لیے بھی ضروری ہے. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے بعد میں ہم کنٹینیوسلی اس پہ کام کرتے رہیں گے, بیکاز اٹس ویری امپورٹینٹ ٹو کیپ آن ورکنگ آن واٹ وی ہیو لرنڈ. اس کے بعد میں ہے اگر یہ دو چیزیں آتی ہیں تو لازم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ قلم میں, جس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہوئی ہے, اٹس اے ویری بیوٹیفل سورہ, سورہ نمبر آئی تھنک 68 القلم, جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نون والقلم وما یسطرون. اور اس کی 4 آیت میں these 2 آیا are very very beautiful, because اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قلم کی میں قسم کھاتا ہوں, اور دوسرا یہ ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلِقٍ عَظِيمٍ, یعنی کہ یہ آپ کا کیریکٹر یعنی مورل ساتھ میں ہے, آپ کی نالج اور کیریکٹر ساتھ میں ہے. آپ ایسے لیجئے اس کو جیسے کہ اٹس لائک 2 sides of the same coin. اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس علم ہے تو لازم ہے آپ کے پاس میں مورل ہوگا, لازم ہے آپ کے پاس میں کیریکٹر ہوگا, بیکاز دا پرسن ہو ہیز گاٹ, بیکاز اس میں دو رائے ہے ہی نہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ قلم میں, جو کہ میں نے آیات ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں, اس کے بعد میں اس کی تو کوئی دو رائے ہے نہیں. اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ گڑبڑ والی پرسنالٹیز ہے, یا پھر ایسا ہے کہ کلیئرٹی ہے تو کنسسٹنسی نہیں ہے, کنسسٹنسی ہے تو کیریکٹر نہیں ہے, اگر یہ سب ہے تو کوئی بندہ کیا کرتا ہے یا بندی کیا کرتی ہے, وہ چیزیں رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں گے کئی لوگوں کو, میں نے ٹیچرز کو بھی دیکھا ہے کہ اگر کوئی کنٹینٹ ہوتا ہے ان کے پاس میں اور وہ کافی فائدہ مند ہوتا ہے, اور ان کو کہا جائے کہ پلیز مجھ سے شیئر کر دیں میرا سلائڈ شیئر, آپ جو پریزنٹیشن دی ہے وہ سلائڈ شیئر کر دیں, یا جو آپ نے کیا کہتے ہیں نوٹس بتائے تھے وہ ہم سے شیئر کر لیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں بتائیں گے آپ کو, کیونکہ ان میں کلیئرٹی ہوتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کنسسٹنسی بھی ہوتی ہے کیونکہ ان کا اچھا ہی ہوگا کنٹینٹ, اور اس پہ وہ کنٹینیوسلی محنت کر رہے ہیں, اسی لیے کوئی ان کے کنٹینٹ پوچھ رہے ہوں گے. لیکن ان کے پاس بھی اور ان کے پاس کیریکٹر بھی ہے. لازم ہے کہ جب یہ کر رہے ہیں, جب لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں, تو ایک ان کا دائرہ ہے یا ان کا ایک حلقہ ہے, وہاں پر ان کا یہ 3 چیزیں ان کو اتنی تو ان کو اہمیت مل گئی ہے ان 3 چیزوں سے, کہ کوئی آ کر ان کو پوچھ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ چیز شیئر کریں, لیکن وہ نا سمپلی کہہ دیں گے کہ نہیں یہ ہم نہیں شیئر کر سکتے, یا پھر وہ کاٹ کے ان کے ساتھ شیئر کر دیں گے, تو کنٹریبیوشن نہیں آئے گا. واٹ آئی مین ٹو سے از, علم ہونے کے باوجود ان کو کہیں نہ کہیں ایک لیک آف کانفیڈینس رہتا ہے, یعنی کہ یا پھر کہیں آپ انفیریٹی کمپلیکس رہتا ہے کہ ہمارا کچھ چھن نہ جائے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لازم ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اگر آپ میں کیریکٹر آ جائے گا, آپ پہ علم آنے کے بعد میں آپ کا ایک مورل بن جائے گا, پھر آپ کو کس چیز کا ڈر؟ بالکل صاف ہے. اگر آپ یہ غور کریں ان چیزوں کو تو یہ کافی اہمیت کی حامل ہے, کیونکہ ہم جو آج کل دیکھ رہے ہیں آن اے لائٹر نوٹ, یہاں پر میں نے ڈالا ہوا ہے کہ ہم بالکل نا ایسے ہیں جیسے بالکل ہم آرام, پتہ نہیں ہم کیوں آرام کر رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتا ہے کہ ہم کیوں آرام کر رہے ہیں. وائی از اٹ ہمیں ضرورت ہی نہیں آرام کرنے کی. اور جیسے کہ مجھے ایک دعا یاد آ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی,
बहुत ही प्यारा सप्लीकेशन है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका, या अल्लाह, एंड टाइम पे ही मुझे नहीं याद आ रहा है, मैं सुनाऊंगी, लेकिन मिनल आजिज वल कसल व मिनल जुबनी वल बुखल, वो ऐसी दुआ है जिसमें बहुत बड़ी दुआ है, लेकिन उसका एक हिस्सा ये है कि मिनल आजिज वल कसल, यानी कि मुझे एक बुढ़ापे की उम्र से, बुढ़ापे की मौत से मुझे बचाए अल्लाह सुब्हान ताला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे अल्लाह सुब्हान ताला से, और ये कहते थे कि कसल यानी ना मुझे लेजीनेस से बचाएं आप सोचिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या लेजीनेस दिखा रहे होंगे उस जमाने में, जब इस्लाम इतने बड़े पैमाने पर फैल रहा था और कई लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे, तो क्या उनको जरूरत थी होगी। लेकिन उनको पता था कि इतने साल बाद, आफ्टर 1400 प्लस ईयर्स, लाजिम हम कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करेंगी उनकी उम्मा कि हमें उनको ये दुआ सिखा देनी चाहिए कि आगे जाके काम आए। सो दिस इज ऑन अ वेरी लाइटर नोट, इफ ऑल ऑफ यू कैन सी, हम इतना बिजी हो जाते हैं वो बेकार या एकदम से बहुत ही मैं वर्ड मुझे सही नहीं आ रहा है, लेकिन एकदम सिली सा मैं बताऊं आपको, जो हम वक्त हमारा सर्व करते हैं इंटरनेट पर, खासतौर से सोशल मीडिया पर, जबकि बंदा आपको क्लियरली बता रहा है कि डू नॉट वरी, एवरीवन माइट नॉट बी एज सक्सेसफुल एज यू थिंक, राइट। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने जाना कि सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या चीजों की अहमियत है, क्या क्या चीजें जरूरी हैं। बहुत सारा हार्डवर्क जरूरी है, बहुत सारी चीजों का इल्म हमें हासिल करना होगा, बहुत ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत है, बहुत ज्यादा कैरेक्टर बिल्डिंग की जरूरत है, और जब ये हो जाता है तो कंसिस्टेंसी रखने की जरूरत है। इसीलिए ये बंदा कह रहा है कि फिक्र ना करो, ये ऐसी आसानी से ये सक्सेसफुल नहीं हो जाते हैं। अगर वो हो रहे हैं तो उनमें कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि ये हरकतें कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। सो डू नॉट बिलीव, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू सी ऑन सोशल मीडिया। I would say it's not just social media, it's every media where you get access to things which mislead you, which make you waste your time, which makes you somebody who is irresponsible। क्योंकि देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक ऐसी एबिलिटी है, जैसे कि अगर मैं चल पा रही हूं तो ये मेरी एबिलिटी है कि मैं यहाँ से उठूं अपनी चेयर से और चल कर जाऊं, चाहे पानी लेने के लिए जाऊं, चाहे कुछ और करूं, ये एबिलिटी है। अगर खुदा ना खास्ता मुझ में चलने की काबिलियत नहीं है तो मैं अपाहिज हूँ, राइट। उसी से आप ये वर्ड के मीनिंग समझे, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ऐसी काबिलियत जिसमें कि हमें शऊर हो कि हम रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं। और इल्म क्या है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अस। इल्म तो हमें मिल रहा है, बट व्हाट आर वी डूइंग, हाउ आर वी रिस्पॉन्डिंग टू इट ऑन द सोशल मीडिया और एनी मीडिया दैट वी आर गेटिंग कैच होल्ड ऑफ। It is such a waste, and it is such a waste for the people in the academics, in the corporate world, where जहां पर मैं एक एम्प्लॉय भी हूँ और कहीं पर मैं बिजनेस ओनर भी हूँ। मैं अब खुद मेरे 2 बिजनेस हैं, लेकिन कहीं और मैं काम भी करती हूँ। बट इल्म की कमी की वजह से, कंसिस्टेंसी की कमी की वजह से, शऊर की कमी की वजह से, मोरल्स की कमी की वजह से, आप यकीन नहीं करेंगे, एज अ पर्सन, एज ए करियर काउंसलर कहें आप, या फिर जो भी मुझे टाइटल दें, जो मैं आज के टाइम पर कर रही हूँ काम, बहुत ज्यादा मशाकिल, बहुत इतना ज्यादा मुश्किल है कि आप समझने में ही कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस, मालूम रेजोल्यूशंस निकालने में, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करने में ही आपका आधा वक्त चला जाता है, because there is a huge lack of irresponsibility। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए भी ज्यादा है एज मुस्लिम्स। हम क्योंकि मुसलमान हैं, हम बहुत ही फख्र से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन यकीन करें ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रियलाइज, क्योंकि सही बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस है। सही बुखारी का हवाला मैंने यहाँ दिया हुआ है 7138, एंड मुस्लिम की ये हदीस है 1829 नंबर है इसका, जहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई थिंक उमर इब्न अब्दुल्ला बिन उमर की का ये रेफरेंस है, जहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि कुल्लुकुम रा व कुल्लुकुम मसनून अन राती, यानी बहुत बड़ा इसका मफहूम है, लेकिन अगर सिंपल वे में आप समझना चाहें तो आप सब रेस्पॉन्सिबल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि आप सब रेस्पॉन्सिबल है। किसके रेस्पॉन्सिबल है? जो भी आपके मातहत है, जो भी आपके सर्कल में है। यानी लिटरली इसका मीनिंग निकाला जाए कंप्लीट अरबिक हदीस का, तो ये है कि आप एक शेपर्ड है,
یعنی کہ آپ ایک چرواہا ہیں. اگر آپ کے حصے میں اگر سوچے میں ایک شیپرڈ ہوں اور میرے پاس کچھ 25-30 بھیڑیں ہیں, تو لازم ہے کہ میں سویرے اگر ان کو چروانے کے لیے لے کر جاؤں تو شام میں 25-30 ہی لے کر آؤں, نہ کہ 5-10 ایسے ہی میں روز ضائع کرتی رہوں, رائٹ. تو آئی ول بی ویری ریسپانسبل. تو ایسے سمپل اگزامپل دیا گیا ہے. تو شپرڈ کا اگزامپل کیا ہے کہ اگر کوئی انسان ہے وہ اپنے اطراف کے, چاہے وہ ایک ٹیچر ہے تو ان کا گروپ جس کو وہ پڑھا رہے ہیں, that person is responsible for the group that is he is taking care of through knowledge sharing, through moral building and through goal setting. اور اگر کوئی کارپوریٹ میں ہے اور ایک ٹیم ہے, وہ ایک امپلائر نہیں مینیجر ہے, ایک امپلائر ہے تو امپلائیز ان کے لیے ایک فلاک ہے, یعنی کہ ان کا ایک گروپ ہے. اگر وہ ایک بزنس چلاتے ہیں جیسے کہ میں ہوں, تو جو میری ٹیم ہے اس کی میں ذمہ دار ہوں. تو آپ یہ سوچیں یہ سب کہاں سے آئے گا اگر ہمیں چیزوں کا شعور نہیں ہے. علم آ رہا ہے, میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کر لیا, میں نے کچھ کام اپنا لے لیا, لیکن میں کنٹینیوس اس پہ میرا لرننگ کا کوئی میرا ارادہ نہیں ہے. بس جہاں پر میں نے سٹارٹ کیا تھا وہیں پر میں ٹکی ہوئی ہوں, وہیں پر میں سوچ رہی ہوں ہاں دیکھیں گے جیسا ہوگا ہوگا. اگر میں ایسے کروں تو اٹ از اے ہیوج ریسپانسبلٹی آن مائی پارٹ, بیکاز آئی وڈ بی آسڈ آن دا ڈے آف قیامہ کہ آپ کو ان چیزوں کی ریسپانسبلٹی دی گئی تھی اور آپ نے ان کا کیا بنایا, رائٹ. اور اگر ہم یہ سوچیں گے تو بہت سارے امپورٹنٹ کانسیپٹ اسی کے اطراف و اکناف ہمیں مل جائیں گے. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ نالج, یہ سمپل اگر آپ دیکھیں تو نالج ہے یعنی علم ہے, ہاں بھائی کوئی چیز کے بارے میں معلوم کر لیجیے. لیکن جیسے میں نے بتایا کہ یہ ہیوج ریسپانسبلٹی ہے. کیوں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کئی لوگ پریشان حال ہے کیونکہ دیر از نو گول سیٹنگ, دیر از نو فکسڈ پوائنٹ, اور دیر از نو aim for those people who are not just trouble for themselves, کیونکہ آئے دن وہ خودکشی کرتے رہتے ہیں, آئے دن وہ گھر والوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں, یا پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں ہی ساری فساد کی جڑ ہوں, اور وہ خود اپنے آپ کو اتنا اریٹیٹ کرتے ہیں کہ کہیں پر بھی وہ اگر نوکری کرتے ہیں تو تھوڑے دن میں وہ وہاں پر ڈراپ کر دیں گے. کوئی کام وہ ہاتھ میں لیتے ہیں, پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن آ رہی ہوتی ہے, بٹ دے ول بی لیزی انف ٹو جسٹ سٹ اینڈ اسٹیئر, پروکیسٹینیٹ. تو وہاں کوئی کلیرٹی ان کی نہیں ہوتی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو یہاں پر ہے, جو میں نے یہ امپورٹنٹ کانسیپٹ میں ڈالا ہے, وہ ہے سکون, یعنی کہ پیس. اگر علم اور ہمارا علم کے ذریعے جو بھی ہماری ایک کلیرٹی ہمیں مل رہی ہے, جس میں ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے, ہمیں کس طرح آگے بڑھنا ہے اور کن چیزوں کو پیچھے چھوڑنا ہے. دا ون وی سے برن دا بریجز, رائٹ. اگر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے, میں نے بہت اچھا ایک جملہ سنا تھا, اٹس نیور ٹو لیٹ ٹو گیٹ ڈاؤن فرام دا ٹرین that you think is a wrong train. اور آپ دیکھیں گے کئی لوگ ہوتے ہیں پریشان حال, گھوم رہے ہوتے ہیں کوئی فیلڈ میں ہے, لیکن وہ وہیں ہوتے ہیں. they would not want to get down from that train. it is so very disheartening to see them, کیونکہ ان کے پاس گول بھی نہیں ہے اور سکون بھی نہیں ہے. اور لازم ہے کنسسٹنسی, جس کی ہم نے آلریڈی بات کر لی ہے. اب زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ہم جب علم اور ہم یعنی کہ ہم سارے اگر ہماری بات ہو رہی ہے تو مسئلوں کے بارے میں ہم نے بات کر لی ہے. یہاں پر اگر امپورٹنٹ کانسیپٹ کا میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہوں تو یہ ہے کہ اقرا اقرا اقرا, ریڈ ریڈ ریڈ, بیکاز ریڈرس آر لیڈرس, اینڈ the people who read, only those people can lead. کیونکہ دیکھیے اگر آپ کو لوگوں کو فالو کرنا ہے, ان کے نقش قدم پر چلنا ہے, تو بس خلاص آپ نے بس ان کو ہی فالو کرتے رہنا ہے جب تک کہ آپ آخری سانس نہ لیں. لیکن جب آپ ریڈ کرتے ہیں, یعنی کہ آپ پڑھتے ہیں, آپ چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں, آن لائن کنٹینٹ پڑھتے ہیں, جو بھی آپ کے ہاتھ کو لگا وہ اگر آپ پڑھتے ہیں, تو آپ کو کیا ہو جائے گا, ایک آپ میں ایک شعور آ جائے گا. کیونکہ جتنا آپ پڑھیں گے, جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ربی زدنی علما, آپ جتنا پڑھیں گے آپ کو دعا کرنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ مجھے میرے علم میں زیادتی کیجیے, میرے علم میں زیادتی کیجیے, یا ربی میرے علم میں زیادتی کیجیے. کیا ہوگا اس کا, اس کی بہت زیادہ گہرے معنی یہ ہے کہ جتنا آپ پڑھتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے کہ ایٹ لیسٹ مجھے پتا چلتا ہے کہ میں کتنی اگنورینٹ ہوں. جب بھی میں کوئی چیز پڑھتی ہوں میں سوچتی ہوں اللہ اکبر, اتنا سا ہی مجھے پتا تھا اس کے بارے میں, جبکہ اٹس کائنڈ آف ٹپ آف دا آئس برگ دیٹ آئی ایم چیکنگ. جو میں دیکھ رہی ہوں وہ ایسا ہے جیسے سب نے ٹائٹینک دیکھا ہوا ہے, اٹ واز ٹپ آف دا آئس برگ, رائٹ. ان کو بس ایک چھوٹا سا برف کا چھوٹا سا حصہ نظر آ رہا تھا,
جبکہ بہت بڑا سا برف کا پہاڑ نیچے تھا سمندر کے اندر جس نے ساری ٹائٹینک ڈبا دی. رائٹ. تو جتنا آپ پڑھتے ہیں, اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بار بار آپ یہ دعا کریں, ربی زدنی علما, ربی زدنی علما. اور کیا ہے یہ کہ جتنا آپ پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا, آپ میں اور زیادہ اس کی طلب ہوگی. جبکہ لازم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کی حدیث کا میں نے حوالہ دیا آپ کو کہ طلب العلم یعنی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. حاصل کرنے پہ کیوں اتنا ایمفیسائز کیا گیا, کیوں اتنا زور دیا گیا؟ اسی لیے کہ جتنا آپ پڑھتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کو کتنا اور جاننے کی ضرورت ہے. مگر پڑھیں تو کیا پڑھیں؟ اب چلیے سلمان راشد میم آ گئی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں پڑھو پڑھو پڑھو, پڑھے تو کیا پڑھیں؟ رائٹ. یو مسٹ لرن ہاؤ ٹو لرن ایز ویل. Right. I am these days I am, if you can see on cam, these days I am on my Kindle. I am reading one book by Jim Quick, جو کہ بہت ہی بہترین کوئک ریڈر ہیں. یہ پورے ورلڈ میں ابھی کافی پاپولر ہو رہے ہیں. ان کی ایک بک ہے لمٹ لیس. اٹس اے ویری ویری بیوٹیفل بک. یہ بندہ ایک ٹائم پر ان کی ٹیچر نے ان کو بلایا تھا a boy with the broken brain, کیونکہ کچھ ایک حادثہ ہو گیا تھا اور ان کے دماغ مطلب اسکل کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا تھا, جس سے کہ ان کی انٹیلیجنس اور ان کی مینٹل کیپیبلٹیز پر کچھ اثر ہو گیا تھا. سو ہی واز انیبل ٹو ریڈ اینڈ انڈرسٹینڈ. ان کی یہ بک ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ اٹ از ویری امپورٹینٹ ٹو لرن ہاؤ ٹو لرن. اٹ از سو ویری امپورٹینٹ. اور یہ تبھی آئے گا جب آپ پڑھنے کا سب سے پہلے طے کریں گے. اس کے بعد آپ ایک بہت سارا وقت اس پر صرف کریں گے. آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ یہ چیز ہے مجھے معلوم کرنی ہے, یہ چیزیں مجھے معلوم کرنی ہے. آپ سمپل 10 ٹاپکس لیں جو کہ آپ کے پسندیدہ ٹاپکس ہیں. آپ ان کے نوٹس بنا سکتے ہیں یا پھر اپنے سامنے ایک پیپر پہ لکھ سکتے ہیں اور ان کو اچھے سے گھور کر دیکھیں 5-10 منٹ کے لیے. اپنی پوری نظر اس پر ڈالیں کہ کیا ہے جو پریورٹی پر ہے ان 10 میں سے. پھر آپ اس کو سلیکٹ کریں. اس میں سے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے کیا چیز ہے جو فی الوقت مجھے کوئی پرابلم سے نکال سکتی ہے. آپ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں, اس کو پڑھنے کی, اس کو جاننے کی, اس کے متعلق علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. سی اٹس ویری امپورٹینٹ ٹو بی لرننگ ہاؤ ٹو لرن, کیونکہ ہمارے کارپوریٹ کے کئی سیشنز میں بڑے جو ہمارے ٹرینرز ہیں, مینٹورز ہیں میرے, فارینرز بھی ہیں جن میں سے, وہ کہتے ہیں کہ سی واٹ ایور اور وچ ایور بیک گراؤنڈ یو آر کمنگ فرام, آئی ووڈ وانٹ یو ٹو انلرن واٹ ایور یو ہیو لرن اینڈ پلیز سٹ وتھ اے کلین سلیٹ. کیونکہ ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہمیں سب آتا ہے, ہم سب جانتے ہیں, ہمیں سب معلوم ہے, بس آپ کچھ نہ کہیں. رائٹ. تو پہلے آن لرن کرنا ہوگا, کیونکہ there is a very very good book which says what you got you here may not get you there. رائٹ. شاید آپ نے سنا ہوگا what got you here may not get you there. یعنی آپ فی الوقت جس جگہ پر ہیں, آپ مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں, آپ کے پاس کلیرٹی نہیں ہے, آپ کے پاس پروکریسٹینیشن ہے, وقت برباد کرنے کا, کہ آپ کے پاس 10 ذرائع ہیں اور آپ کے پاس کلیرٹی آف گول نہیں ہے, تو پلیز آپ یہ دیکھیں کہ جو چیز مجھے اب تک اس جگہ پر جہاں پر میں بیٹھی یا ٹھہری ہوں یا سوچ رہی ہوں یا لیٹی ہوں یا کچھ بھی کر رہی ہوں, تو اس جگہ پر جو چیز مجھے لے کر آئی ہے, یہ چیز جہاں پر میں بہت ہی زیادہ impatient اور with no peace I am sitting over here. If I do not want to be in this condition and want to get out of it, please learn کہ آپ کو کیا لرن کرنا ہے, آپ کو کیا سیکھنا ہے. میرا سجیشن یہی ہوگا کہ آپ دیکھیں جس بھی فیلڈ میں آپ ہیں اس کے بہترین 10 ٹاپکس آپ لیں اور سامنے اپنے پیپر پہ سامنے ڈالیں. وہ اپنے نوٹ پیڈ میں ہو, چاہے آپ کہیں پر بھی آپ ڈالیں, لیکن پین اور پینسل یا پیپر آپ استعمال کریں, بنسبت کے آپ استعمال کریں کوئی ڈیجیٹل ڈیوائس, تو بہت ہی زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. اس میں سے 5 چیزیں آپ سلیکٹ کریں. اس میں سے فرسٹ چیز بالکل زیرو ان, بالکل سمپل کر لیجیے اس کو. اور فرسٹ پوائنٹ آپ یہ دیکھیں کہ I will be working on this and this will be something which will really really help me to get out of the troublesome situation that I am in now. Next ہے بہت ہی امپورٹنٹ شیئرنگ. اگر آپ کے پاس علم کا حصول ہے, اگر آپ کے پاس علم کے ذرائع ہیں,
اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ علم کافی فائدہ مند ہے اور یہ مجھے بہت مشکل سے بھی ملا ہے، اور جس کو اور کافی لوگوں کے لیے مشکل ہے کہ یہ علم کو حاصل کریں. تو پلیز پلیز آئی ریکویسٹ فار دا سیک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، پلیز اسٹارٹ شیئرنگ اٹ. اور آپ شیئر کرنے سے آپ یہی دیکھیے، سیم بک میں جو سیم بک میں جن کو کہتے ہیں کہ وین آئی اسٹارٹیڈ لرننگ اینڈ، آپ کیا امیجن کر سکتے ہیں جو لڑکے کو کہا جا رہا تھا کہ یہ لڑکا، اس کا دماغ ٹوٹا ہوا ہے، اس کا برین از ویری ڈیمیجڈ، رائٹ؟ وہ بندہ آج بل گیٹس کو سکھا رہا ہے، بڑے بڑے ایکٹرز، بڑے بڑے فیلڈ کے لوگوں کو وہ بندہ سکھا رہا ہے کہ ایک دن میں آپ ایک 300 پیجز کیسے پڑھ سکتے ہیں، یا 3 دن میں آپ ایک پوری کتاب کیسے ختم کر سکتے ہیں. اور نہ صرف فار دا سیک آف کمپلیٹنگ دا بک، یو کین ایون ریمبر واٹ یو ہیو ریڈ. یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے. تو آپ اگر شیئرنگ میں اگر آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو پلیز اسٹارٹ شیئرنگ. آپ بچوں کو، جن کے پاس بچے ہوں یا اسٹوڈنٹ ہو یا جو بھی ہوں آپ کے پاس ایلڈرز بھی ہوں، آپ ایسے لوگ جو یونیورسٹی یا کالجز یا اسکول نہیں جا سکتے ہیں، یا ایوننگ کلاسز نہیں جا سکتے ہیں، یا ٹیوشن نہیں لے سکتے ہیں، پلیز ان کو فری اپنی نالج شیئر کیجیے جو ان کی زندگی میں ہیلپ ہو. اینڈ لازم ہے جب آپ شیئر کریں گے تو ڈیفینیٹلی یو ول بی گروئنگ، یو ول بی گروئنگ ان ویری لمیٹلیس وے، انشاءاللہ انشاءاللہ. ابھی میں فائنل یہاں پر آپ کو ایک ریمائنڈر سے زیادہ میں کہوں گی کہ ایک ریکویسٹ ہے میری، یہ فرام سورہ مومنون، and it is very beautifully told by beloved Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. صدق اللہ العلی العظیم. بہت ہی سمپل وے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ کیا تم خیال کرتے ہو، کیا تم یہ بھول گئے ہو کہ تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے. واللہ وی آل آر لیونگ with a very very dead end kind of life. ہم بامقصد زندگی نہیں جی رہے ہیں بہت سارے لوگ ہم میں سے. تو پلیز فار دا سیک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، خود یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ تاکید کر رہے ہیں کہ آپ سوچیں کہ آپ کی زندگی کا کچھ مقصد ہے، کیونکہ آپ نے واپس روز قیامہ آپ نے مجھے گواہی بھی دینی ہے، آپ نے سارا حساب میرے سامنے پیش کرنا ہے، آپ نے اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے، آپ نے ہر چیز کا خیر حاصل کرنا ہے. تو جس طریقے سے ہم علم کو بہت آسان لے رہے ہیں اور بربادیوں کی طرف جا رہے ہیں، نہ صرف اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں، دوسروں کو بھی تکلیف میں ڈال رہے ہیں. اور ایسا کچھ جو دی بیسٹ گفٹ دیٹ ہیز بین گیون ٹو اس، جس میں جو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کنتم خیر امہ، آپ تو بہت ہی بیسٹ آف امہ ہو، ہم اس کو بالکل ہی ویسٹ کر رہے ہیں. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فارگیو اس، کیونکہ آخر کی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کریں گے کہ اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. وصدق اللہ العلی العظیم. اینڈ تھینک یو سو مچ ٹو لٹرلی سرکل اینڈ ٹو دا پیپل ہو آر ورکنگ آن سچ اے بریلینٹ کانسیپٹ کہ آپ ہر ایک کو ان کے کریئر، نہ صرف کریئر کے ساتھ جوڑیں بلکہ ان کی جو یہ ہے کیا کہتے ہیں ان کے ایک کنسسٹنسی کے ساتھ آگے بڑھنے کا جو شوق ذوق ہے اس پر آپ لوگ بالکل سیلفلیسلی کام کر رہے ہیں. آئی ایم ویری ویری تھینکفل ٹو دا ٹیم. آئی ایم ریئلی ویری بلیسڈ دیٹ نیازی بھائی ہیز ریئلی تھاٹ کہ میں یہاں پر کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہوں. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ میم آپ کا کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا، اور قیمتی وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے جو بھی آپ کا ایک علم کیا ہے اور اس کی ضرورت مسلمانوں کے لیے کیا ہے، اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو ہم پہلا ہی لفظ اقرا کہا گیا پڑھو، اس کو آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہم سب کے سامنے اپنے میم پیش کیا.
اور ऑब्वियसली आने वाले वक्त में या फिर जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और इसको हम लोग ने लाइव लाइव कर रखा है, जो किसी वजह से इस प्रोग्राम में नहीं जुड़ पाए हैं और फर्दर वो इस वीडियो को देखकर आपके लेक्चर से जरूर मुफीद होंगे मैम। और मैम ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये भी बताया है कि इल्म क्यों जरूरी है, और इल्म अगर आपने हासिल कर लिया तो उससे आप दूसरों को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं, जो कि हमारे इस्लामिक पॉइंट व्यू से भी है कि आपके पास जो चीजें है आप उसको शेयरिंग मोड पे रखिए, उसको शेयर करिए आप, और जितना आप शेयर करेंगे उतना ही आपके इस इल्म में इजाफा होगा। और इसमें मैम ने 2 चीज़ों की तरफ ज़्यादा उन्होंने तवज्जो दिया है, आपका हार्ड वर्क और कंटिन्यूटी की तरफ इन्होंने मैम ने जो इशारा किया है कि आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लीजिए जिस फील्ड में आप है, वहाँ से आप 10, 12, 15 या लेस देन 5 आप टॉपिक को चूज करिए, उस टॉपिक को लीजिए आप, उस पे आप कंटिन्यूसली आप उसको देखिए, इसके फील्ड में क्या क्या लिटरेचर अवेलेबल है, उस लिटरेचर को पढ़िए, और पढ़ने के साथ साथ उससे जुड़े रहिए। ये नहीं कि आप एक दिन आपने किसी चीज को पढ़ लिया और दूसरे दिन आपने उसको कम्प्लीटली छोड़ दिया, तो आप उसमें कंटिन्यूटी की बहुत जरूरत होती है किसी भी इल्म में इजाफा करने के लिए। तो मैम हम आपके इस लेक्चर से काफी मुफीद हुए हैं, उम्मीद है कि आने वाले वक्त में आप हमें फिर से मौका देंगे कि आप हमारे हम सबके बीच आएंगी। मैम कुछ सवालात जो हैं कि जो मतलब ऑडियंस के साइड से आए हुए हैं, जिसमें पहला जो सवाल था कि जैसा कि आपने इस प्रोग्राम को ही एक तब सूरह, जितने सारे सूरह हैं उससे रिलेट करते हुए आपने प्रोग्राम को शुरू किया और ख़त्म भी मैम ने आपने उस पे ही किया है। तो उसी से रिलेटेड एक सवाल है कि जैसे कुरान का पहला लफ्ज़ ही उतरा है इकरा, यानी कि पढ़ो, क्या वजाहत है कि हिंदुस्तानी मुसलमान की एजुकेशन में इतनी कम परसेंटेज पार्टिसिपेशन है? मतलब कि हिंदुस्तान के अगर मद्देनजर से देखा जाए तो हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की एजुकेशन में उनका पार्टिसिपेशन है वो काफी कम है, जबकि इस्लाम का जो पहला ही है कि इकरा पढ़ो, तो इसका मतलब क्या वजह है कि इनका परसेंटेज जो है इतना कम मतलब हिंदुस्तान में है? थैंक यू सो मच फॉर ऑल द अटेंडीज जिन्होंने इतना ध्यान दिया, एंड थैंक यू फॉर द क्वेश्चन ऑल्सो। बिल्कुल ही क्लियर वजह है मैम, बिल्कुल ही साफ है हमारे लिए। देखिए अगर मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ या ऐसे लोगों का एग्जाम्पल लेती हूँ जो ना सिर्फ कॉर्पोरेट फील्ड में है, टेक्नोलॉजी में है, बल्कि कई ऐसी फील्ड्स में भी है जहाँ पर हम सोचते हैं कि लड़कियों का मुश्किल ही है वहां पर जाना। तो जिन लोगों का भी मैंने चेक किया है, दे आर दे हैव द बेस्ट नॉलेज ऑफ कुरान, उनकी तरबियत कुरान पर है। जब ये सवाल आ रहा है कि क्या वजह है कि जो हिंदुस्तान का मुसलमान है इकरा फर्स्ट वर्ड कहा जाने के बावजूद इतने पीछे है, क्योंकि हम मुसलमान बहुत ही, आप देखेंगे मेरा एक छोटी सी मेरी प्रैक्टिस है मैम, वो ये है कि जब भी मैं कोई प्रोग्राम देखती हूँ, चाहे न्यूज़पेपर में मैं देखती हूँ कि एडवर्टाइजमेंट आ रहा है कि इस फील्ड में अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, राइट, इस फील्ड में अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, तो मेरा पहला, आप यकीन करें कि किसको पहला अवार्ड मिला वो मालूम करने से पहले मैं ये देखती हूँ कि इसमें है कितने मुसलमान। माज़अल्लाह माज़अल्लाह, क्योंकि मुझे एक ये रहता है, मैं सोचती हूँ कि आपका भी तो नाम नहीं है सलमा, ऐसे आपने क्या तीर मारा, आपका भी नाम यहाँ पर नहीं है। इट इज ऑन अ वेरी लाइटर नोट वी आर टेकिंग, हम एक बहुत सिंपल वे में इसको कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत गहराई से जानने वाली बात है मैम, क्योंकि हम बहुत ज्यादा दूर हैं कुरान और हदीस से। प्रैक्टिस the perfect way of Quran, getting to know the Quran। आप जब सवाल कर रहे हैं कि क्या वजह है, तो यही वजह है कि कुरान में कहा गया है इक़रा, जो कि अभी हमने सुना, आप और मैं जानते हैं, जितने लोग इस हलके में हैं उनको ये पता चला है कि पहला वर्ड था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया गया था कि पढ़ो। लेकिन यहाँ पर हमारे बंदे, जो मैंने अपने लेक्चर के दौरान भी डिस्कस किया, कि हम लेजी हैं। क्यों लेजी हैं भाई? क्या जरूरत है हमें आराम करने की? जबकि इवन अगर आप कुरान में देखेंगे तो कहीं पर भी आराम का कुछ वर्ड नहीं है। ये एक्चुअली क्रिश्चियंस का है सबत। सैटरडे को वो लोग छुट्टी लिया करते थे क्योंकि उनको चर्च जाना होता था, वो आहिस्ता आहिस्ता जा जाकर वो संडे हो गया। लेकिन हमें क्या कहा गया है, जुमा के दिन आप यू ऑफर सलाह एंड यू स्प्रेड
on the earth, on the space of Allah subhanahu wa ta'ala. آپ زمین میں پھیل جائیے جمعہ کی نماز کے بعد. یعنی جمعہ کی نماز کے بعد میں بھی آپ کو آرام کرنے کے لیے نہیں تاکید کی گئی ہے. آپ کو کہا گیا ہے کہ اس دن بھی آپ کام کریں, لیکن جمعہ, ہفتہ, اتوار جب ہم چاہے چھٹی لے لیتے ہیں. تو مین کیا ہے, ہمارے پاس لیزینس ہے, ہمارے پاس چلتا چلاؤ کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے, ہمارے پاس جگاڑ کا ایٹیٹیوڈ ہے. جو کہتے ہیں کہ جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں یہاں پر جگاڑ بہت ہوتا ہے, لیکن اگر اس کو اور گہرائی سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو مسلمانوں میں یہ زیادہ ہے کہ جو جیسا ہے ویسا ہی رہنے دیجیے, چل جائے گی, کٹ جائے گی زندگی. بہت ہی آسان ہے زندگی کاٹنا. لیکن ایک جو میں نے لاسٹ سورہ مومنون کی کچھ آیات کا ذکر کیا ہے, وہاں پر یہ سمجھنا کہ ہم کس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. بیکاز وی آر, اف وی انڈرسٹینڈ, ہر مسلمان اگر ہندوستان کا یہ جانے کہ میں صرف ایک سلما نوشین جو پیدا ہوئی ہیں with exceptional talents, no Salma Rushdie would be have been born before and would not be born ever. تو تب جا کے میں اپنے مقصد کو سیریس لوں گی. ترنم میم ایک اسپیشل کوالٹیز سے پیدا کی گئی ہیں, ان کو ایک مقصد دیا گیا ہے. that reason اور goal of the living has not been given to anyone before and after. صرف یہ سمپل بات اگر کوئی جان لے تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. انشاءاللہ اگر جیسے میں نے کہا آپ اپنے اطراف کے لوگوں میں دیکھیں, 4-5 لوگوں کو غور کریں کہ یہ ہے, یہ تھوڑی کلیرٹی ان کے پاس نہیں ہے, آپ بیٹھے ان سے بات کریں. آپ اپنا, اب یہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے سے آپ پرابلم پوچھو تو وہ کہیں گے کہ نہیں کوئی پرابلم نہیں, آئی ایم ویری فائن. تو آپ ان کے بھلے کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں آئی ایم ڈیلنگ وتھ سم پرابلم, فائن, دین انوالو them in your problem. You can find a way out by working in a team inshallah. I hope I answered the question. Quran اور حدیث سے دوری اور being a practicing Muslim, we do not have an idea how knowledge will help us to go places inshallah. شکران. میم ایک تھوڑا سا اور مطلب وہ 2 کوشچن کو ایک ساتھ میں مرج کر کے میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں میم. ایک یہ کہ مسلم خواتین کا تعلیم, ایک منٹ میم, مسلم خواتین کے لیے تعلیم کی کیا اہمیت ہے میم؟ میم اس کو تھوڑا سا میں اس لیے اور سامنے لے کے آئی ہوں تاکہ یہ ایک ان لارجر پرسپیکٹو میں ہم سب کے سامنے آ جائے, اور آنے والے وقت میں جو بھی ہماری اس لیکچر سیریز کو دیکھے تو میم ان کو تھوڑی سی ان کو راحت ملے کہ یہ کیوں ضروری ہے خواتین کے لیے زیادہ تعلیم یافتہ ہونا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ میم میسج کی مسلمانوں کو اور مسلمان بچوں کے لیے اور ان کے لڑکیوں کے لیے اور ہمارے آڈینس کے لیے آپ میم کیا میسج دینا چاہیے؟ تو یہ 2 سوال جو ہیں میم اس کے ساتھ ہی ہم اس پروگرام کو اختتام تک لے کے جائیں گے میم. شکریہ میم. انشاءاللہ, شکریہ ترنم میم. پہلا جو آپ کا سوال ہے کہ مسلم خواتین یا ان جنرل خواتین کے لیے ان کی کیا اہمیت ہے یا کیا ضرورت ہے, تو سبھی جانتے ہیں جیسے کہ مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ یو ٹیچ a boy or a man, you will teach only that person, but if you teach a girl you will be teaching a family. اور آپ اگر ایک عورت کو یا پھر ایک لڑکی کو پڑھاتے ہیں تو وہ ساری فیملی کا دھیان رکھ پائے گی, ساری فیملی کی وہ ذمہ دار بن پائے گی. لیکن اگر ایک لڑکے کے لیے تعلیم ہے تو وہ صرف اسی کے لیے ہے, وہ صرف اپنے لیے وہ استعمال کرے گا. لیکن ایک عورت جب علم حاصل کرتی ہے تو وہ کئی لوگوں کے ساتھ اس علم کو استعمال کر کئی چیزوں میں تبدیلیاں لاتی ہے, کئی چیزوں میں بہتری لاتی ہے. تو اگر ہم مہاتما گاندھی کا کوٹیشن لیں گے تو اٹس لائک دیٹ. سیکنڈ یہ ہے کہ سب سے بہترین اگزامپل ہم مسلم خواتین کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جو کہ بہت ہی کم عمری سے وہ چیزیں ایبزارب کرتی تھی, وہ چیزیں نہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتی تھی بلکہ وہ ایک ریٹینشن ہے. جیسے کہ میری اکیڈمی میں 2-3 ماڈیولس ہیں جن پہ ہم کام کر رہے ہیں, ریٹینشن آف دی انفارمیشن, کیونکہ اتنا ہمارے پاس میں علم کا حصول ہو گیا ہے, یعنی کہ ہر جگہ سے ہمارے پاس میں انفارمیشن آ جاتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, وہ انفارمیشن کو وقتیہ طور پر ہم سنتے ہیں اور پھر بس بھول جاتے ہیں. We do not know how to make note of the important information from that ocean of the information we are getting. تو ریٹینشن آف انفارمیشن ایک ماڈیول ہے جو ہم سکھا رہے ہیں فی الوقت. تو اس میں کیا ہے, اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان جنرل اگر کوئی لیڈیز علم کی کیا کہتے ہیں علم کے
علم کا حصول چاہتی ہے، علم کے ذریعے اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتی ہے، یا پھر اس کی اپنی اہمیت علم کے ذریعے بڑھانا چاہتی ہیں، تو پلیز لک ایٹ دی بیسٹ ایگزامپل آف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بیکاز شی از دی بیسٹ ایگزامپل فار مسلم ویمن، بیکاز واٹ شی ڈیڈ واز ناٹ جسٹ لرن. کہتے ہیں کہ آدھا دین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے نوٹ کیا گیا ہے، یعنی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھی جو کئی چیزیں وہ راوی بنی، اور کئی چیزوں کو وہ کیا کرتی تھی، لکھواتی تھی کہ یہ ایسا ہوا تھا، اس ٹائم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تھا، ایسے کیا تھا، یعنی وہ یاد رکھ پاتی تھی جو بھی انہوں نے سیکھا تھا. تو یہ چیزوں پر اگر ہماری مسلم خواتین یا ہم سب سسٹرز یہ سوچے کہ نہ صرف مجھے سیکھنا ہے، جو کہ بہت اہم ہے، کہ پلیز سیکھیں، جو آپ کے ہاتھ کو لگتا ہے پلیز پڑھیں. میرا تو ایسا ہے کہ اگر میں کچھ سموسے والا بھی پیپر منگاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ اگر ٹاپک بہت اچھا ہے تو واٹ آئی ڈو از آئی ٹیک دیٹ اسنیک سپریٹلی آن اے شیٹ on a plate, and I keep that sheet, I clean it. کوئی اپنی تعریف نہیں کروا رہی، لیکن میں بہت خوش ہوں کہ میں یہ ایسا کرتی ہوں، کیونکہ جو I am doing some justice to that word، کیونکہ مجھے بہت پسند ہے پڑھنا الحمدللہ رب العالمین. یہ آپ کا پہلا سوال ہے. اور دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ اگر ہم سوچے کہ خواتین یعنی سیکنڈ آپ کا خواتین کا تھا، اور دوسرا کیا تھا میم؟ میم کہ آپ ہماری آڈینس کو اور سب کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جنرل میسج. جی میم، جنرل میسج. جنرل میسج میں یہی کہوں گی ہمارا، شکریہ میم. جنرل میسج خیر دیکھیں، میں تو آئی ایم اے لرنر مائی سیلف. ہر دن میں کچھ نیا سیکھتی ہوں، اور سیکھی ہوئی چیزوں کو بھی کبھی میں پریکٹس نہیں کرتی ہوں، تو آئی فیل ویری ashamed آف مائی سیلف، اینڈ آف کورس آئی آسک forgiveness فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یہ پریکٹس میں نہیں ہے. تو میرا میسج یہی ہے کہ اسٹارٹنگ فرام می، کیونکہ اسٹارٹنگ میں ہی میں نے آپ کو علم کا ڈیفینیشن بتایا تھا کہ دوسرے مذاہب میں علم ہے کہ علم صرف یا تو اسپرچویلٹی میں آگے بڑھا دے یا پھر دنیاوی کاموں میں آگے بڑھا دے، لیکن اسلامک مد نظر سے علم وہ ہے جو ہمارے مورل کو بلڈ کرتا ہے، ہم میں شعور پیدا کرتا ہے، ہم میں چیزوں کو بہتر طریقے سے ریسپانس کرنے کی تنقید اور تاکید کرتا ہے. تو اسٹارٹنگ فرام می میرا میسج یہی ہوگا کہ پلیز چیزیں سیکھیں اور پڑھیں اور سیکھیں وہ جو آپ پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد میں پلیز اس پر عمل کریں، اور دعا کریں میرے اور اپنے لیے کہ جو بھی میں سیکھ رہی ہوں یا سیکھ رہا ہوں، مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا قابل بنائے کہ میں اس پر عمل کر سکوں، بیکاز دس ہیز بین دا سنہ آف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دا صحابہ اکرام، کہ وہ ایکشن کرتے تھے، اور شاید ہم کہیں نہ کہیں دکھی ہو جاتے ہیں، پرابلم میں آ جاتے ہیں. The only reason being جو میرا observation ہے پرسنل بھی میں کہوں گی، because there is no shame, we are all people at error. جب مجھے بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو جب میں انالائز کرتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ ہاں جو میں نے سیکھا ہوا تھا I did not respond in a proper way، اور میں نے یہاں غلطی کی اور میں نے اس پہ ایکشن نہیں لیا. تو میرا میسج یہی ہوگا. جزاکم اللہ خیرا. تھینک یو سو مچ میم. میں ادبی گوشہ لٹریری سرکل کی جانب سے اور تمام آڈینس کی جانب سے میم آپ کا ہم بہت 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 شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہم سب کے لیے ٹائم نکالا. اور اس کے ساتھ ہی میں اس پروگرام سے جڑے ہوئے جو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جتنے بھی ہیں، اور اس میں جو ٹیکنیکل ٹیم ہے ہماری، اور یہ جو یہ میم ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے جس کے بنیاد پہ یہ پروگرام جو ہے آج کافی خوبصورتی کے ساتھ مکمل ہو پایا ہے میم. تو میم تھینک یو سو مچ میم، آپ کا بہت 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 شکریہ میم ایک بار پھر سے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم آگے کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ پھر سے جڑیں گی. انہیں سب چند باتوں کے ساتھ ہی میں ایک بار پھر سے آپ کے نیک خواہشات کے ساتھ ہم پھر سے آپ سے الوداع کہتے ہیں. ترنم میم آن اے لائٹر نوٹ، انشاءاللہ آن اے لائٹر نوٹ، کہ آپ مجھے واپس بلائیں کہ میرا کنٹینٹ اتنا اچھا تھا کہ آپ کو لگے کہ آپ مجھے واپس بلا سکتے ہیں، بیکاز آئی ایم اسٹل اے لرنر. خیر انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. اینڈ ویری بیوٹیفلی آرگنائزڈ. آئی ایم ویری ہیپی کہ میم آپ کا لیکچر کافی مطلب بہتر تھا اور نالج سے بھرا ہوا تھا میم. انشاءاللہ میم فردر ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے. ٹھیک ہے میم، چلیے شکریہ میم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیک. السلام علیکم.